اور وہ جو اس کا من گھڑت عمارت بنی تھی اس پر جا کر مال کر آ گئے، اور اس طرح انہوں نے اپنے ناراضگی کا اور غصے کا اظہار کیا۔ ایک دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ قریشیوں کا قافلہ گیا ہوا تھا یمن میں، اور یہ وہ جو اس کا عمارت بنی تھی کعبہ کے نام سے، اس کے قریب کہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ انہوں نے رات کو آگ جلائی، آگ زیادہ بھڑک اٹھی اور اس کا وہ جو بنا ہوا کعبہ تھا اس کو لگ گئی، اور صبح تک وہ جل کر راکھ ہو گیا وہ والا اس کا کعبہ۔ اب ان میں سے جو بھی بات تھی، ابرہہ نے یہی سمجھا کہ یہ قریشیوں نے سازش کی ہے اور میرا یہ کعبہ دشمنی کے ساتھ جلایا ہے، اور یہ غلاظت جو بھی ہوئی ہے یہ قریشیوں کی سازش ہے۔ اس نے کہا کہ اب اس کا حل ایک ہی ہے کہ اس کعبہ کو جو بیت اللہ شریف ہے مکہ معظمہ میں، اس کو نعوذ باللہ ڈھا دیا جائے، گرا دیا جائے۔ جب تک یہ گرے گا نہیں اس وقت تک یہاں کوئی اور کعبہ آباد کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے ایک لشکر تیار کیا۔ یہ گورنر تھا یمن کا، اس کا جو بادشاہ تھا وہ حبشہ میں تھا۔ حبشہ کے بادشاہ سے اس نے باقاعدہ اجازت لی، اور حبشہ کے بادشاہ نے 8 یا 10 روایات میں آتا ہے ہاتھی اس کو دیے، بھیجے کہ یہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آپ جائیں۔ یہ پہلی دفعہ دیتا ہے کہ عرب لوگ جو تھے ہاتھیوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو ہاتھی بھی اس فوج میں شامل ہو گئے، اور ایک بڑا لشکر ہے جس کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ وہ ایک بڑا لشکر 60,000 تک تعداد بتائی جاتی ہے کہ اس کی تھی۔ 60,000 کا ایک بڑا لشکر لے کر یہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے وہاں سے چل پڑا۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچا تو ہاتھی انہوں نے سب سے آگے رکھی ہوئی تھے اس لشکر میں، اور ہاتھی عرب والوں کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، کیونکہ ہاتھی تو جنگلوں کی میں رہنے والی چیز ہے، اور عرب میں جنگل وغیرہ تو تھے نہیں۔ لہٰذا عربوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ کوئی گوشت پوشت کے پہاڑ ہیں جو چلتی ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ایک ان کے لیے عجیب صورتحال تھی۔ جب یہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو وادی موثر ایک ہے، یہ مینا کے قریب ہے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور جس طرح فوجیں آتی ہیں وہاں انہوں نے کھانا وغیرہ پکایا اور اپنا ایک پورا انتظام کیا۔ تو وہاں اس وقت جو کعبہ کے متولی تھے وہ عبد المطلب تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یہ اس وقت کعبہ کے متولی تھے۔ تو انہوں نے وہاں پر سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ عبد المطلب کے اونٹ چرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ ابرہہ کے لشکر والوں نے اونٹوں کو پکڑ لیا، اور اپنے پاس جب عبد المطلب کو یہ خبر ملی تو عبد المطلب نے اپنے جو قبیلے والے تھے قریش والے ان کو کہا کہ آپ لوگ یہ ایک بڑا لشکر آ گئے، آپ لوگ مکہ خالی کر دیں اور یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر چلے جائیں، کیونکہ وہ بڑا لشکر ہے، ان کے پاس ہاتھی بھی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو نقصان ہو، آپ لوگ چھوڑ دیں اور آپ پہاڑوں پر چلے جائیں۔ یہ قریش کیونکہ لڑنا وغیرہ یہ جانتے نہیں تھے، ان کے پاس اس طرح کی فوج نہیں تھی جس طرح کی منظم فوج ان کے پاس تھی، نہ اسلحہ تھا۔ ان کی لڑائیاں بھی ہوتی تھی تو وہ عام قسم کی لڑائیاں ہوتی تھی، اتنی بڑی فوج سے لڑنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ عبد المطلب نے قبیلے والے سب کو پہاڑوں پہ بھیج دیا اور خود گیا اس ابرہہ کے پاس ملنے کے لیے۔ جب ابرہہ کو یہ پتہ چلا کہ کعبہ کا جو متولی ہے وہ میرے پاس آ رہا ہے اور یہ اپنے قبیلے کا سربراہ بھی ہے، تو اس نے آگے سے انتظام کیا اکرام کرنے کے لیے باقاعدہ، کہ قبیلے کا سربراہ اس کے ذہن میں کچھ اور تھا کہ یہ کس لیے آ رہا ہے۔ عبد المطلب اس کے پاس پہنچے، اس نے بڑا اکرام کیا اور بٹھایا، تو عبد المطلب نے کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنے کے لیے آیا۔ ابرہہ نے کہا بتائیں۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ کہے گا کہ آپ کعبہ کو نہ ڈھائیں، آپ واپس چلے جائیں، یا کوئی کمپرومائزنگ صورتحال ہوگی۔ تو جب عبد المطلب بولے تو عبد المطلب نے یہ کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، اب میرے اونٹ واپس کر دیں۔ تو ابرہہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ آپ ایک قبیلے کے سربراہ ہیں، کعبے کے متولی ہیں، مکہ کے اس وقت کے آپ حکمران ہیں، میں یہاں مکہ کو تہس نہس کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ اپنے اونٹ مانگنے مجھ سے آ گئے۔ تو عبد المطلب نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کو مانگنے کے لیے آ گیا ہوں۔ وہ جو کعبہ ہے نا وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کر لے گا۔ اب ابرہہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ اللہ کیسے اس کی حفاظت کرے گا۔ جو خیر اس نے اونٹ ان کو واپس کر دیا، عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر، اور وہ بھی اپنے قبیلے والوں کے پاس پہاڑ پر چلے گئے۔ اب اگلے دن یہ وہاں سے چلے اس وادی سے، ہاتھی انہوں نے آگے رکھے اور ایک پورا انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ بڑے بڑے رسے تھے، زنجیر تھے کہ کعبے کے ستون جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہاتھیوں کے پاؤں کو باندھا جائے گا، پھر ہاتھیوں کو یوں چلایا جائے گا اور اس طرح کعبہ زمین بوس ہو جائے گا، اور یہ پورا ان کا انتظام تھا۔
ایک مقام تھا جب وہاں سے یہ پہنچے تو ہاتھیوں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، ہاتھی وہاں پر رک گئے۔ اب یہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حد تھی، ریڈ لائن تھی، جہاں پر پھر آگے اللہ تعالیٰ کا جو انتظام تھا حفاظت کا اس نے شروع ہو جانا تھا۔ انہوں نے بتیرا جو ہاتھی باندھ تھے، ان کو ہاتھیوں کو چلانے والے تھے، انہوں نے بہت کوشش کی اٹھا کے چلائیں، یہ کریں، لیکن ہاتھیوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاتھی یہیں پر بیٹھے ہیں، تو لشکر کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اب جو ہی لشکر وہاں سے ذرا سا آگے بڑھا، یہ مینا کے قریب آگے کچھ جگہ وہاں کا کہتے ہیں کہ جب وہاں پر وہ پہنچا تو کیا تھا کہ سمندر کی طرف سے جدہ کی جو طرف بنتی ہے وہاں سے ایک غول آیا پرندوں کا، جو بالکل چھوٹے چھوٹے ابابیل یا چڑیا کے معنی بالکل معصوم سے چھوٹے سے کمزور سے پرندے تھے، اور ان کے کہتے ہیں کہ ان کی چونچ میں ایک اور دو پنجوں میں ایک ایک، کل ہر پرندے کے پاس تین تین کنکریاں تھیں۔ وہ وہاں سے انہوں نے لشکر کے اوپر آ کر وہ چھوڑنی شروع کر دی۔ اب جہاں وہ یہ تھا کہ جو کنکری جس کو لگتی تھی وہ ایک کنکری تھی بظاہر، لیکن یہ اللہ کا عذاب تھا، وہ کنکری جس کو لگتی تھی، جس کے سر میں لگتی تھی تو اسے پاؤں سے جا کر نکل جاتی تھی، اور اس کنکری کے نکلتی وہ بندہ وہاں پر اس طرح ہو جاتا تھا کہ جس طرح قیمے کا گوشت کا قیمہ بنا ہوتا ہے، یہ صورتحال کی ہو جاتی تھی، وہاں وہ گوشت کا ڈھیر ہوتا تھا تھوڑی دیر کے بعد۔ اب یہی کنکری جب کسی ہاتھی کو لگتی تھی تو ہاتھی کو بھی یوں اوپر سے لگتی تھی اور نیچے تک پار ہو جاتی تھی، حالانکہ ہاتھی تو وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کلاڑیاں بھی چلائی جائیں تو اس کو اتنا اثر نہیں کرتی، لیکن یہاں صورتحال یہ تھی کہ ایک معمولی سی کنکری لگتی تھی اور اس کو چیرتی ہوئی نیچے چلی جاتی تھی، اور اس کے بعد وہاں کچھ گوشت کا منو گوشت کا ایک ڈھیر پڑا ہوتا تھا، اور بس یہ لشکر میں وہاں ابتری پھیل گئی اور عجیب صورتحال ہوگی کہ اب کیا کیا جائے۔ اکثریت جن کے لشکر کی تھی، اکثریت وہاں پر تہس نہس ہو گئی۔ وہاں پر کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے، جو اس غول سے پھر نیچے پیچھے کی طرف ہٹ گئے تو وہ پھر بچ گئے تھے۔ ابرا جو اس لشکر کا سردار تھا وہ بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ یمن میں واپس پہنچ گیا تھا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ راستے میں اس طرح اس کو بیماری لگ گئی اور یہ صورتحال تھی۔ آخر میں کہتے ہیں کہ جب یمن میں وہ فوت ہوا تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس کے یہ سارے جو اعضاء تھے یہ جھڑ گئے تھے، اور اس کی شکل یوں نکل آئی تھی جس طرح ایک چوزے معمولی سے چوزا اور اس کے پر کاٹ دیے جائیں تو جس طرح وہ نکل آتا ہے، اس طرح کی آخری عمر میں اس کی صورتحال تھی، اور بالآخر وہ یمن میں فوت ہوا۔ اللہ کی حکمتیں اس میں اللہ چاہتا تو اس کو بھی وہاں پہ غرق کر دیتا، ختم کر دیتا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام دکھانا تھا اس کے غرور کا، کہ دیکھ جو تو اتنا بڑا لاؤ لشکر لے کر آیا تھا اور بڑا اپنی طاقت پر غرور تھا، تو اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی پرندوں سے ایسا کام لیا کہ بڑے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اثرات کیا ہوئے؟ اثرات یہ ہوئے کہ پورے عرب میں قریش کی جو عظمت تھی، اور پہلے بھی لوگ ان کی بڑا احترام کرتے تھے کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں، کعبہ کے رہنے والے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اب اس واقعے کے بعد ان کی بزرگی اور ان کی جو عظمت تھی اس کو، اور کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو ہے یہ مکہ والوں کے ساتھ ہے، یہ پورے اس وقت کی جو موجود دنیا تھی اس میں قریش کی یہ عظمت کوئی داغ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی بیرونی ملک کے جو بھی لوگ تھے، کوئی فوج تھی، کبھی ان کے خلاف ان کو سار اٹھانے کی نوبت کبھی نہ آئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے عام واقعات تھے عرب کے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے مدینہ منورہ میں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کا کہا جاتا ہے کہ اس وقت 2 ماہ سے حمل تھا پیٹ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا تو تقریباً اس کے 6 یا 7 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہ پیدائش جو ہے یہ واقع فیل سے 50-55 روز کے بعد کی ہے، یہ عیسوی حساب سے سن 570 بنتا ہے، اور اپریل کا مہینہ بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ تاریخوں میں کچھ اختلاف ضرور ہے کیونکہ اتنے اس وقت حساب نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ یہاں پر یہ 570 سن بیان کی جاتی ہے، اور یہ حضرت ابو طالب کا مکان تھا، یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کا وقت تھا اور سوموار کا دن تھا۔ تاریخوں کے بارے میں تو مختلف روایات آتی ہیں، بعض روایات میں 12 ربیع الاول ہے، اور بہت ساری روایات میں 8 ربیع الاول بھی ہے کہ 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، لیکن دن پر تمام متفق ہیں کہ سوموار کا دن تھا، اور اس کائنات میں وہ ہستی تشریف لائی کہ جن کا ڈنکا اتنے 100 سال گزر گئے آج بھی بج رہا ہے،
اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ جو ہے یہ ذکر بڑھتا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت سوموار کے دن حضرت ابو طالب کے مکان میں اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا، کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا، کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اس وقت ایک صحافی ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص، ان کی والدہ تھی فاطمہ بنت عبداللہ، وہ حضرت آمنہ کے پاس تھی، اور وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن سے اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح ہے کہ پورا گھر نور کے ساتھ بھر گیا ہے، اور یوں لگتا تھا کہ ستارے جو آسمان سے ہے وہ نیچے کی طرف جھکے آ رہے ہیں، اور مجھے یوں لگا، خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ستارے ہمارے اوپر گر پڑے، یہ صورتحال تھی۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو میں نے اتنا نور میرے جسم سے نکلا کہ میں نے دیکھا کہ شام کے محلات جو ہیں وہ مجھے اس نور میں نظر آ رہے ہیں، اتنی بڑی روشنی اور پھیلی دنیا جہان میں، اور بصرہ کے محلات جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی جو واقعات ہوئی، اس میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک یہودی تجارت کی غرض سے مکہ میں آیا ہوا تھا، اس کو کچھ ایسے یہودی لوگوں کو بھی کچھ علم تھا، تو وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر یہ اس نے قریش مکہ سے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ اس رات کو کوئی ایسا آپ میں کہ اس علاقے میں ایسا ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو بڑا ہی بابرکت ہے۔ تو قریش نے اس کو کہا، جب معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا جو عبد المطلب کا پوتا ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ مجھے دکھائیں۔ جب وہ قریش اس کو لے کر آئے اور یہودی نے ان کو دیکھا تو یہودی اس کو دیکھتی ہوئی جو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور کچھ اس نے ایسی نشانیاں دیکھی، اور اس نے جب ہوش آیا تو اس نے کہا کہ افسوس
کہ نبوت جو ہے اب بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، یعنی کہ اب بنی اسرائیل میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اور اس نے نشانیوں سے یہ دیکھ لیا کہ یہاں پر یہ جو تشریف لائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں گے. پھر اس میں یہ تھا کہ کسرا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی سلطنت تھی ایران کی،